تعبیر۔ نمبر 1، دوپہر کو قیلولہ کرنا، مضبوط پختہ ارادہ کر کے سونا کہ اتنے بجے اٹھنا ہے، یعنی اپنے آپ کو خود سنائیں۔ الارم لگا کر سونا، رات کو جلد سونا، جاگتے ہی کمرے میں روشنی کر دینا، آنکھ کھلے تو پھر اندھیرا نہ رکھے ورنہ دوبارہ سو جائیں گے، پنکھا اے سی یا ہیٹر بند کر دینا، کمبل چادر طے کر دینا تاکہ دوبارہ ٹیمپٹیشن نہ ہو واپس گھسنے کی۔ نیند سے طبیعت زیادہ بوجھل ہو رہی ہو تو چہرے پر پانی چھڑکنا، چہرے سے نیند کے آثار مٹانا۔ سیدنا ابن عباس سے روایت ہے، استيقظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجعل يمسح النوم عن وجهه بيده، صحیح مسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیند سے بیدار ہوئے اور نیند کے آثار کو ختم کرنے کے لیے چہرے پر اپنا ہاتھ پھیرنے لگے۔ کیسے پھیرتے ہیں چہرے پر ہاتھ؟ مجھے یہی یقین تھا کیسے کریں گے آپ۔ سب نے انگلیاں آنکھوں پہ رکھ لی ہیں، ایسے نہیں، کیونکہ نہیں پتا ہاتھ کہاں لگا ہو، مٹھیاں سی بند کر کے اور انگلیوں کے وسط جو ہیں یا یہ جو براجم ہیں، ان کو عربی میں براجم کہتے ہیں، آئی ڈونٹ نو اردو میں کیا کہتے ہیں، ان سے ٹھیک ہے کریں۔ اور یہ فطری طریقہ ہے نا، چھوٹے بچے جو ہیں آپ نے دیکھا ہوگا وہ انگلیاں لمبی کر کے نہیں کرتے ہیں، اور ویسے بھی جن لوگوں نے ناخن وغیرہ رکھے وہاں تو خوب جراثیم کا اڈا ہوتا ہے وہ تو وہ سارے پھر آنکھوں میں چلے جاتے ہیں۔ بیدار ہونے پر اللہ کا ذکر کرنا۔ سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعقد الشیطان علی قافیۃ رأس احدکم اذا هو نام 3 عقد یضرب علی مکان کل عقدۃ علیک لیل طویل فارقد فإن استيقظ فذكر الله انحلت عقدۃ فإن توضأ انحلت عقدۃ فإن صلى انحلت عقدۃ فأصبح نشيطا طيب النفس وإلا أصبح خبيث النفس كسلان، صحیح البخاری۔ شیطان تم میں سے ہر ایک کی گدی پر جب وہ سو جاتا ہے تو 3 گریں لگا دیتا ہے، یعنی پیچھے سے باندھ دیتا ہے، اور ہر گرہ پر پھونک مارتا ہے کہ ابھی رات بڑی لمبی ہے، سوئے رہو۔ تو جب کوئی بیدار ہوتا ہے اور اللہ کا ذکر کرتا ہے تو ایک گرہ کھل جاتی ہے، اور جب وضو کرتا ہے تو اس کی دوسری گرہ کھل جاتی، اور جب وہ نماز پڑھتا ہے تو تیسری گرہ بھی کھل جاتی۔ پھر وہ صبح حشاش بشاش خوش مزاج اٹھتا ہے، ورنہ اس کی صبح نفس کی خباثت اور سستی کے ساتھ ہوتی ہے، یعنی اگر نماز نہیں پڑھتا تو ایسے آنکھیں بھی بھاری اور طبیعت بھی بوجھل اور انسان ذہنی طور پر بھی اتنا نشیط نہیں ہوتا۔ سیدنا حذیفہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب جاگتے تو فرماتے، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور، صحیح بخاری۔ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں مرنے یعنی سونے کے بعد دوبارہ زندگی دی اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نیند بھی موت کی بہن ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی جاگے تو یہ کہے، الحمدللہ الذی عافانی فی جسدی ورد علی روحی واذن لی بذکرہ، سنن الترمذی۔ سب تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے میرے جسم کو عافیت دی اور مجھ پر میری روح لوٹائی اور مجھے اپنے ذکر کی توفیق دی۔ دونوں دعاؤں میں آغاز کس سے ہو رہا ہے؟ الحمدللہ، گویا صبح اٹھتے ہی سب سے پہلے اللہ کا شکر کہ جس نے زندگی دے دی، جس نے روح لوٹا دی، جس نے ایک دن اور دے دیا۔ ایک ایک دن قیمتی، اسے ضائع کرنے سے بچانا چاہیے۔ آل عمران کی آخری 10 آیات پڑھنا۔ بیدار ہونے کے بعد آنکھیں ملے اور سورۃ آل عمران کی آخری 10 آیات تلاوت کریں۔ سیدنا عبداللہ بن عباس سے روایت ہے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ اور اپنی خالہ سیدہ میمونہ کے گھر میں رات گزاری۔ کہتے ہیں کہ میں تکیہ کے عرض کی طرف لیٹ گیا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں لیٹے بلکہ آپ کے سر کی طرف لیٹے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی اہلیہ نے تکیہ کی لمبائی کی طرف آرام فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوتے رہے، اور جب آدھی رات گزر گئی یا اس سے کچھ پہلے یا کچھ بعد تو آپ بیدار ہوئے اور اپنے ہاتھوں سے اپنی نیند دور کرنے کے لیے آنکھیں ملنے لگے۔ پھر آپ نے سورۃ آل عمران کی آخری 10 آیات تلاوت فرمائی، اور وہ ہیں ان فی خلق السماوات والارض سے لے کر آخر تک، لعلکم تفلحون تک۔ سیدنا عبداللہ بن عباس ہی سے روایت ہے، ایک دفعہ میں میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں گیا۔ گزشتہ حدیث کے ذکر کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعا تھی اس میں یہ الفاظ بھی تھے، اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی بصری نورا وفی سمعی نورا وعن یمینی نورا وعن یساری نورا وفوقی نورا
وتحتی نورا وامامی نورا وخلفی نورا وجعل لی نورا. صحیح بخاری. اے اللہ ڈال دے میرے دل میں نور، میری آنکھوں میں نور، میرے کانوں میں نور، میرے دائیں نور، میرے بائیں نور، میرے اوپر نور، میرے نیچے نور، میرے آگے نور، میرے پیچھے نور، اور بنا دے میرے لیے نور. یعنی یہاں تک وہ آیات پڑھ کے اس کے بعد یہ دعا کر لی. جب انسان اٹھتا ہے نا تو اس کو ہر طرف اندھیرا نظر آتا ہے، ہوتا ہے نا؟ کیا خیال ہے؟ تو کتنی حکمت ہے اس میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت نور کی دعا مانگی اور ہمیں طریقہ سکھایا ایک طرح سے. مثلا جب آپ سورج کے نیچے کھڑے دھوپ میں، تو اس وقت اگر آپ کہیں کہ اللہ مجھے نور عطا کر، تو نور کی اتنی قدر نہیں ہوگی جتنی اندھیرے میں. اور خصوصاً جب ہم اٹھتے ہیں اور لائٹ آف کر کے سوئے ہوتے ہیں تو اس وقت لائٹ بھی آن نہیں ہوتی، اور آپ آنکھیں ملتے ہوئے ان فی خلق السماوات والارض پڑھ کے یہ دعا کر رہے ہیں تو کیفیت ہی اور ہوگی. یعنی آپ کی دعا میں زیادہ توجہ ہوگی، آپ طلب سے مانگیں گے، صرف ایک ریچول نہیں پورا کریں گے. ٹھیک ہے. معوذتین پڑھنا. سیدنا عقبہ بن عامر سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسی 2 صورتیں نہ سکھا دوں جو ان تمام صورتوں سے بہتر ہیں جنہیں لوگ پڑھتے ہیں؟ میں نے عرض کیا، کیوں نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سورۃ الفلق اور سورۃ الناس پڑھائیں. پھر نماز کھڑی ہوئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے اور نماز میں یہی دونوں صورتیں پڑھی. پھر میرے پاس سے گزرتے ہوئے فرمایا، اے عقبہ تم کیا سمجھے، یہ دونوں صورتیں سوتے وقت بھی پڑھا کرو اور بیدار ہو کر بھی پڑھا کرو. ٹھیک ہے. یعنی آپ اٹھے ہیں، آخری آیات پڑھی آپ نے، دعا پڑھی نور کی، اور اس کے بعد قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس پڑھ لیں. جاگنے کے بعد ہاتھ دھو لینا. سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا استيقظ احدكم من نومه فليغسل يده قبل ان يدخلها في وضوئه فان احدكم لا يدري اين باتت يده. جب تم میں سے کوئی نیند سے بیدار ہو تو اپنے ہاتھ کو وضو کے پانی میں ڈالنے سے پہلے دھو لے، کیونکہ تم میں سے کوئی نہیں جانتا کہ رات کو اس کا ہاتھ کہاں رہا ہے. جہاں تو ٹیپ لگی ہوتی ہے وہاں تو عام طور پر ڈائریکٹ ہم ہاتھ ہی دھوتے ہیں پہلے، لیکن جہاں پر ایسا سسٹم نہیں ہوتا، گھڑے میں پانی ہے یا مٹکے میں ہے یا کسی لگن وغیرہ میں ہے، تو اس صورت میں آپ کیا کر سکتے ہیں کہ پہلے ہاتھ دھوئیں. اور ہاتھ دھونے کے لیے اگر تو کوئی کپ مگ ہے تو اور بات ہے، ورنہ اس کو الٹا لیں. ٹھیک ہے. یعنی کہ ہاتھ ڈال کے اور پھر اس کو اچھی طرح ہاتھ مل کے دھو کے، پھر اگر برتن کھلا ہے تو دھلے ہوئے ہاتھ سے اس کے اندر سے پانی لے کے کلی وغیرہ کر سکتے ہیں. لیکن کبھی بھی خشک ہاتھ اور خصوصاً صبح اٹھ کر اس کے اندر نہیں ڈالنے. ہمارے والد 2 چیزوں میں بہت سختی کرتے تھے جب ہم بچے تھے نا. اس وقت اتنی ٹیپس وغیرہ اتنی عام نہیں، ہمارے گھر میں تھی لیکن یہ نہیں کہ ہر جگہ ہی لگی ہوئی ہوں. تو کبھی پانی ختم بھی ہو جاتا تھا تو بالٹی میں پانی رکھا ہوتا تھا. ایک تو جو مگ بالٹی میں ڈالنا ہے اس کو نیچے رکھنے کی قطعاً اجازت نہیں تھی کہ فرش پہ کوئی رکھے اور وہاں سے اٹھا کے بالٹی میں ڈال، نیور. اور دوسرا یہ کہ کوئی سوکھا ہاتھ یا گندا ہاتھ لا کے پانی میں ڈال. چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا، ان کا کیا شغل ہوتا ہے پانی میں جا کے ہاتھ ڈالنا. تو پانی کے برتن بھی ڈھکے ہوئے ہوں، لیکن اگر ڈھکا نہیں، بعض لوگوں کو دیکھا کہ وہ کپڑے دھو رہے ہوتے ہیں اور مگ سے پانی نکال رہے ہوتے ہیں، وہی مگ نیچے رکھ لیتے ہیں، اس گندے کپڑوں کا گندا پانی لگ جاتا ہے، پھر اسی کو اندر ڈال لیتے ہیں. تو اس کو نیچے نہیں رکھیں بلکہ اس کو لٹکا لیں بالٹی کے اوپر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی نیند سے بیدار ہو تو اپنے ہاتھ کو وضو کے پانی میں ڈالنے سے پہلے دھو لے، کیونکہ تم میں سے کوئی یہ نہیں جانتا کہ رات کو اس کا ہاتھ کہاں رہا ہے. یعنی کوئی باہر سے کوئی چیز گندی لگ گئی اس کو، یا اس نے اپنے جسم کی کسی گندگی کو ہاتھ لگا دیا. پھر مسواک کرنا. سیدنا حذیفہ فرماتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام لیتہجد یشوص فاہ بالسواک. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد کے لیے اٹھتے تو اپنے منہ میں مسواک کو دائیں سے بائیں ملتے، رائٹ ٹو لیفٹ ایسے. ٹھیک ہے، دائیں سے بائیں، اوپر سے نیچے نہیں کریں، وائے مسوڑوں کو نقصان ہے. اگر دانتوں کے اندر دانت کھولیں اور دانتوں کے اندر صفائی کرنے کے لیے تو نیچے سے اوپر کی طرف لے جائیں، اوپر سے نیچے نہیں کو مارے. ٹھیک. ناک جھاڑنا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا استيقظ احدكم من منامه فليستنثر 3 مرات فان الشيطان يبيت على خياشيمه. جب تم میں سے کوئی نیند سے بیدار ہو تو 3 مرتبہ ناک جھاڑے، کیونکہ شیطان اس کی ناک کے بانسے میں رات گزارتا ہے. اب آپ دیکھیے، کیا آپ کہیں گے کہ ہم نے تو وضو کرنا ہے تو یہ صرف ناک جھاڑنے اور صرف ہاتھ دھونے کی بات کیوں ہوئی یا مسواک تک کی؟ دیکھیے دونوں چیزیں ہوتی ہیں. اگر آپ وضو کر رہے ہیں تو بھی آپ نے یہ کام کرنے، اور اس کا طریقہ بتا دیا کہ پانی کے برتن میں ہاتھ نہیں ڈالنا،
مسواک کس طرح کرنا ہے اور مسواک لازم کرنا ہے اس وقت. اور تیسری بات یہ کہ ناک جھاڑنا ہے. بعض لوگ ناک میں پانی تو ڈال دیتے ہیں لیکن اندر سے صفائی نہیں کرتے, تو یہ نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک. اب یہ جو بات ہمیں حدیث نے بتائی, کیا دنیا کی کوئی ریسرچ ہمیں پتا کر کے بتا سکتی ہے کہ ناک کے ساتھ رات کو سوتے وقت کیا ہوتا ہے اور شیطان کس طرح بیٹھتا ہے, کیا کرتا ہے بیٹھ کے؟ ہمیں نہیں معلوم, لیکن ہمیں بتا دیا گیا اور ہم غیب پر ایمان رکھتے ہیں, اس لیے ہم اس چیز کو تسلیم کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم. میری روٹین ہوا کرتی تھی کہ میں صبح و شام کے اذکار اور رات کو سونے سے پہلے اذکار ضرور پڑھا کرتی تھی. تو ایک دن میرے ساتھ ایسے ہوا کہ میں سستی میں اور بس صبح کے بھی نہیں پڑھ سکی, پھر شام میں بھی میں سوچ رہی تھی ابھی پڑھتی ہوں اور پھر نہیں پڑھ سکی, اور رات میں بھی اسی طرح ہوا اور میں سو گئی. تو رات میں 3 بجے کے قریب میری آنکھ اپنے کمرے میں شور سے کھلی, تو میں نے اپنے سامنے 3 ڈاکوؤں کو دیکھا جنہوں نے اپنے چہرے کور کیے ہوئے تھے, اور ہم رات کو دروازے بند کر کے سوئے تھے, میں اور میرے ہسبینڈ, لیکن وہ کھڑکیاں کھول کر اندر داخل ہو گئے اور ہمارے بیڈ روم کے بھی اندر داخل ہو گئے. تو میرے ہسبینڈ نے ریزسٹ کیا تو انہوں نے ان کو قتل کر دیا. اس گھر میں ہم دونوں اکیلے رہتے تھے اور میرے ساتھ میری ایک چھوٹی نند تھی. تو جو سب سے پہلی بات میرے ذہن میں آئی وہ یہ کہ میں نے حفاظت کی دعائیں نہیں پڑھی, میں نے اذکار نہیں پڑھے, اور اس وقت جس طرح ہم سو کر اٹھے تھے بغیر دوپٹے کے وہ بیڈ روم کے اندر, اور گھر کے دروازے کھلے اور ہم لڑکیاں اکیلی اور 3 نقاب پوش ڈاکو, اتنا خوفناک منظر تھا. اور اس وقت مطلب میرے شوہر خون میں لت پت میرے سامنے آخری سانسیں لے رہے. تو اللہ تعالیٰ بہت یاد آئے فوراً, اور میں نے پھر ان اذکار کا سہارا لیا. اسپیشلی جو فوراً سے مجھے یاد آیا کہ میں نے رات کو سونے سے پہلے معوذتین نہیں پڑھی تھیں اور سونے کے اذکار, تو فوراً سے وہ میری زبان پر الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے میرے ذہن میں ڈالا اور جاری ہو گئے. اور ایسے ہوا کہ وہ کچھ ایسے کنفیوز ہو گئے وہ ڈاکو کے, پتہ نہیں وہ چوری کرنے آئے تھے یا ان کے دشمن تھے, ہمیں کچھ نہیں پتا, لیکن وہ اس کے آگے کچھ نہیں کر سکے, اور کنفیوژن میں ایک کے چہرے سے نقاب کے گیا, ایک کے جوتے وہیں رہ گئے اور وہ بھاگ گئے. اور میں گھر میں اکیلی تھی, لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے جو ہی میں نے یہ اذکار پڑھنا شروع کیے, میں نے اپنے اندر ایک ایسی غیر معمولی طاقت محسوس کی, اللہ تعالیٰ کا اتنا ساتھ, اور مجھے لگا کہ اللہ تعالیٰ میرے ہاتھ بن گئے. اور بہت ساری مشکلات تھی, جیسے میں نے فون اٹھایا تو میرے پاس کریڈٹ نہیں تھا, PTCL خراب تھا, کوئی نہیں تھا اس وقت میں, لیکن اس مشکل سچویشن میں فوراً سے مینج کرنا, گھر والوں سے رابطہ کرنا, پھر اپنے ہسبینڈ کی میں نے ان کی روح نکلتے ہوئے اپنے سامنے دیکھی, اور یہ اذکار کا ساتھ تھا کہ میں اس وقت میں اسٹیبل رہی. پھر ان کو ہاسپٹل لے کر گئی تو بھاگتے ہوئے جو چیز سب سے پہلے مطلب مجھے سامنے نظر آئی وہ قرآن تھا, اور میں نے اپنے ہاتھ میں پکڑا اور اپنے ہسبینڈ کو لے کے ہاسپٹل گئی. تو ڈاکٹرز نے ان کی ڈیتھ کو کنفرم کر دیا, اور جو ہی مطلب ڈاکٹرز نے پوچھا کہ یہ آپ کے کیا لگتے ہیں, میں نے بولا یہ میرے ہسبینڈ نے, تو انہوں نے کہا یہ تو ایکسپائر ہو چکے. میرے ہاتھ میں قرآن تھا, اور سب سے پہلے میں نے قرآن کھولا, اور یہ جو ہم سورہ آل عمران اور یہ والی ساری آیات فوراً سے میرے سامنے آئی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس سارے وقت میں جو چیز میرے ذہن میں آ رہی تھی کہ میں حفاظت کی دعائیں نہیں پڑھ سکی, میں سونے سے پہلے یہ اذکار نہیں پڑھ سکی, اور الحمدللہ جب میں نے ان کو اس وقت سارے وقت میرے زبان پہ یہ اذکار تھے, تو میں نے اپنے اندر ایک ایسی طاقت محسوس کی جس نے اس وقت مجھے اتنا نڈر اور بے خوف بنا دیا کہ میں اس ساری سچویشن سے ایسے گزر گئی کہ مجھے پتہ نہیں چلا. میری شادی کو صرف 6 مہینے کچھ دن ہوئے تھے, میری پریگنینسی کا 7th منتھ تھا, اور میرا پہلا بیٹا میرے ہسبینڈ کے 2 months کے بعد پیدا ہوا. لیکن ان مشکل ترین سٹیجز پہ میں نے اللہ تعالیٰ کو اپنے اتنے ساتھ محسوس کیا صرف ان اذکار کی مدد سے. پھر میں نے اپنی عدت کے لیے یہ ٹارگٹ سیٹ کر دیا کہ میں